الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے سبق آپ کا شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ کی 3 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لہم۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، یسألونک، صحابہ کرام آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، یعنی مراد جانور ہیں، کیونکہ پچھلی آیہ مبارکہ میں جانوروں کے بارے میں ذکر تھا کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمارے لیے حلال فرمائی ہیں۔ سوال کرتے ہیں، قل، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، رب کائنات نے ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال فرما دی ہیں۔ وما علمتم، اور جو تم سکھاتے ہو، من الجوارح، ان جانوروں سے کہ جو درندے ہیں، شکاری جانور ہیں، مکلبین، وہ جو درندے ہیں جن کو سکھایا جائے، تعلمونہن، تم جن کو تعلیم دیتے ہو، سکھلاتے ہو، ان کی تم تربیت کرتے ہو، مما علمکم اللہ، جس طرح رب کائنات جل وعلا نے تمہیں سکھایا، فکلوا مما امسکنا علیکم، تو اس سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، واذکروا اسم اللہ علیہ، تو ان پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا نام ذکر کر لو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والا ہے یا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین نے بارگاہ صالح مآب میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، یعنی دروازہ مبارکہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کریم آقا کا دربار مقدس اس قدر علو مرتبت ہے کہ جبریل اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اجازت مانگی، سرکار نے اجازت مرحمت فرما دی، جبریل نہ حاضر ہوئے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد اٹھے اور باہر تشریف لائے کہ جبریل اندر کیوں نہیں آئے، تو جبریل باہر دروازے پر حاضر تھے۔ ارشاد میں، جبریل تم اندر کیوں نہیں آئے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کمرے میں تصاویر ہوں یا کتا ہو، ہم اس گھر میں اس کمرے میں نہیں آتے۔ یعنی یہ خاص فرشتے ہیں، عام فرشتوں کی بات نہیں ہے، یہ خاص فرشتے ہیں جو ان گھروں میں نہیں آتے۔ عام فرشتے تو آتے ہیں، روح بھی قبض کرتے ہیں، کتے کی بھی روح قبض کی جاتی ہے، انسان کی بھی روح قبض کی جاتی ہے، اس گھر میں کتے ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی سارے فرشتوں کی بات نہیں ہے، خاص فرشتے ہیں کہ جو ان گھروں میں نہیں آتے۔ ان میں جبریل امین بھی ہیں جو سید الملائکہ ہیں، عزت و عظمت والے ہیں، شرف و کرامت والے ہیں، بہت زیادہ رفت والے ہیں۔ تو میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کے یعنی مبارک تخت کے نیچے کو کتے کا بچہ ہوگا، پلہ وغیرہ، کریم آقا نے اس کو نکالنے کا حکم دیا، اور پھر حضور نے حکم دے دیا سارے کتے قتل کر دیے جائیں، کہ یہ ملائکہ کے یعنی رحمت کے ملائکہ کے مخصوص ملائکہ کے آنے کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، ان سے ملائکہ نفرت فرماتے ہیں۔ بارگاہ صالح مآب میں صحابہ کرام پھر عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے گی اگر ہم کتوں کو قتل کر دیں گے، سارے کتوں کو قتل کر دیں گے۔ ہم اپنے باغات کی رکھوالی کے لیے بھی کتے رکھتے ہیں، افرادی قوت کم تھی، اتنے لوگ زیادہ نہیں تھے جس طرح اس زمانہ میں کتنے بڑھ کے ہو گئے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو قریباً 2 کروڑ تھے مغربی پاکستان کی آبادی، اور اب تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہو گئے ہیں۔ یعنی اس وقت افرادی قوت کم تھی، اب زیادہ ہو گئی۔ تو میرے کریم آقا کے زمانے کے 14 صدیاں پہلے افرادی قوت کتنی کم تھی،
بہت زیادہ افرادی قوت کم تھی، تو لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے بھی کتوں کو پالتے تھے۔ جب جنگل بیابان میں وہ بھیڑ بکریوں کو لے کے جاتے تو اتنی تعداد میں انسان نہیں تھے کہ ان بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے ان کے گرد گرد گھومتے کتے پال لیا کرتے تھے، کہ کتوں کی ایک عادت ہے، یہ جانور کو بھاگنے بھی نہیں دیتا، اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، اور بھیڑیے وغیرہ اگر حملہ کریں تو کتے ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ باغات کی بھی اسی طرح حفاظت کی جاتی تھی کہ چور اچکوں سے بچانے کے لیے باغات میں بھی کتے رکھے جاتے تھے تاکہ ان کی رکھوالی ہو۔ اسی طرح وہ لوگ شکار کرتے تھے، یہ ان کا کھانا پینا وہ شکار پر تھا، جنگلی شکار جس طرح خرگوش وغیرہ ہیں یا ہرن وغیرہ ہیں، اس طرح کے شکار بھی وہ کرتے تھے۔ اس کے لیے بھی کتوں کو پالا جاتا تھا۔ عرض کیا سارے کتے قتل کر لیے جائیں گے پھر ہمارے لیے کچھ دقت ہوگی، تو میرے کریم آقا نے 3 قسم کے کتوں کی اجازت مرحمت فرما دی۔ رکھوالی کا کتا، شکار کا کتا یعنی وہ رکھوالی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کا کتا، اور دوسرا باغات کی رکھوالی کا کتا، اور تیسرا شکار کرنے کے لیے کتا۔ ان 3 قسم کے کتوں کی اجازت دے دی کہ یہ تم رکھ سکتے ہو، اس کے سوا باقی کتوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی ان کو رکھنے کی پالنے کی اجازت نہیں۔ بالخصوص جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ کتا کہ کالا کتا کہ جس کی آنکھوں پر نشان ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں چمکھیا کہتے ہیں، 4 آنکھوں والا، 4 آنکھیں تو نہیں ہوتی، یعنی نشان ہوتے ہیں آنکھوں پر، معلوم ہوتا ہے جس طرح آنکھیں ہوں، وہ اس کتے کو حضور نے خصوصاً قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور بالکل سیاہ کتے کو بھی۔ باقی جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں، 2 قسم کے کہہ لیجئے، رکھوالی کا کتا اور شکار کا کتا، ان کتوں کی اجازت ہے، ان کے سوا کسی کتے کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، میرے نبی نے منع فرما دیا، جس سے میرے نبی منع فرما دے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے، اس سے نیکیوں میں مسلسل کمی ہوتی ہے، پھر کتا پالنے والے کی نیکیاں مسلسل کم ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس نے اس نیت کے ساتھ نہ پالا ہو کہ گھر کی حفاظت کرے گا، یا پھر اس زمانہ میں تو کتے سے شکار نہیں کیا جاتا، اس زمانہ میں کیا جاتا تھا۔ تو رب کائنات جل وعلا نے یہ آیت برکہ نازل فرمائی کہ محبوب مکرم علیہ السلام آپ سے سوال کرتے کہ کون کون سی چیز حلال ہے، پھر کتوں کو گھر میں رکھنا حلال ہے نہیں ہے، تو میں تفصیل کے ساتھ کچھ بیان کر چکا ہوں۔ رب کائنات نے شار گرامی قدر فرمائے، ان کو فرما دیے جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جو چیز پاکیزہ نہیں ہے، طیب نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ تم اس محبوب کے امتی ہو جس سے زیادہ پاکیزہ رب کائنات نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے، طیب و طاہر جس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے، تم اس محبوب مکرم کے امتی ہو، اس لیے تمہارے لیے وہ چیزیں حلال ہیں جو طیب ہیں، جو ناپاک ہے، گندی ہیں، نجس ہے، وہ سب کو تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا، جو طیب اور اچھی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئیں۔ اسی بنا پہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ جانور جو نجاست کھا کر پرورش پاتے ہیں ان کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کہ جب تک بعض جانوروں کے لیے 7 دن ہے، جس طرح اونٹ کے لیے، گائے کے لیے کو 5 دن، بکری کے لیے، مرغی کے لیے 3 دن، اور بعض فقہاء کرام فرمایا سب کے لیے 3 دن کافی ہیں۔ اصل مراد یہ ہے کہ ایسے جانور کو باندھ کر 3 دن یا 7 دن، جتنے دن بھی اچھا دانہ دنکا وغیرہ پرند ہو تو، یا اچھی خوراک اگر وہ چوپایا وغیرہ ہے، چارہ وغیرہ ڈالا جائے کہ اس کے جسم میں جو نجاست کھانے سے بدبو پیدا ہو گئی ہے وہ بدبو ختم ہو جائے، کیونکہ وہ طیب تبھی ہوتا ہے جب وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل ایسے نہیں کیا جاتا، پہلے زمانہ میں بھیڑیں اور گائیاں وغیرہ جو جنگل بیابان میں چارتی تھیں وہ گندگی کھاتی تھی، انسانوں کی گندگی وہ باہر پھینکی جاتی تھی، فریش سسٹم نہیں تھا، وہ گندگی کھاتی تھی، اس کو جلالہ کہا جاتا تھا۔ تو ایسے جانور کو پھر اتنی دیر تک رکھا جاتا ہے کہ اس کے بدن سے بدبو ختم ہو جائے۔ جو جانور حلال و حرام دونوں کے کھانے پر پلتا ہو اس کو حلال کرا دیا گیا ہے، جس طرح مرغی ہے یہ حلال بھی کھاتی ہے، حرام بھی کھاتی ہے، دانہ دنکا چنتی ہے، بازار میں جو بھی اس سے مل جاتا ہے وہ کھا جاتی ہیں، حلال و حرام پر مشتمل ہو تو جانور کو حلال کرا دیا جائے گا، اور جس کا زیادہ کھانا حرام ہو تھوڑا کھانا حلال ہو اس کو جلالہ کہتے ہیں، مکروہ تحریمی، کہ اس کو چند دن تک باندھ کر پھر اچھا کھانا دن کا ڈالا جائے، پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جو تم سکھاتے ہو، جوارح اس کے 2 معنی ہیں،
ایک تو جراحت چیر پھاڑ کرنے والا ہے، ایک جوارے سے مراد یہ ہوا کرتے ہیں کہ ذمہ دار، یعنی جس طرح آدمی اپنی اولاد پر جوارے ہے، یعنی اپنی اولاد کی خوراک کا ذمہ دار ہے۔ اس کے دو معنی بنیں گے، ایک تو یہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جوارے کا معنی چیر پھاڑ کرنے والا، وہ درندہ کہ جو جانور کو چیر پھاڑ کر دے۔ مکلبینہ لفظی قلب کا معنی کتا ہوتا ہے لفظی معنی، لیکن عربی میں کبھی کسی بھی درندے کو کلب کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کی شان میں ابو لہب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے زیادہ گستاخی کی تھی، خباثت کی تھی، جب یہ سورۃ تبت یدا نازل ہوئی ہے، اس سے معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ اپنا ناپاک لعاب دہن میرے کریم آقا کی جانب پھینکا تھا اور حضور کا گریبان بھی پکڑا تھا اور گستاخی کی تھی، تو حضور علیہ السلام کی زبانی وہی ترجمہ سے نکل گیا تھا، اللہم صلت علیہ قلب من قلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے، چنانچہ اس کو شیر نے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ تو یہاں پھر کتے سے وہ شیر مراد لے لیا گیا، یعنی اہل عرب کسی بھی درندے کو لفظ قلب سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پھر مراد ہوگا وہ سارے کے سارے جانور جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، ان کو اگر سدھایا جائے تو پھر علماء کرام نے اکثر اس سے کتے ہی مراد لیے ہیں، کیونکہ اس میں کتے ہی تھے، دوسرے بھیڑیے وغیرہ یا شیر وغیرہ یہ جنگلی درندے ہیں، یہ اس کے لیے نہیں رکھیں گے، اپنے لیے۔ بہرحال رب کریم اشارہ کرام میں قدر فرماتا ہے وہ شکار پر جن جانوروں کو تم دوڑاتے ہو، تعلمونہن، جن کو تم نے تعلیم دے رکھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مطلقاً وہ درندے مراد ہیں، درندے سے مراد ہوتا ہے جو چیر پھاڑ کرنے والا ہے، یہ نکیلے دانتوں والا، اناب والا، حدیث محرکم ہے اناب والے، یہ نکیلے دانتوں والی جس کو سوا کہتے ہیں، ان دانتوں والے جو جانور ہیں یہ حرام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی یہ کتا ہے بلّا وغیرہ ہے یہ سوئے والے ہوتے ہیں، ان درندے ہیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ تو وہ جانور جو ایسے درندے ہیں ان کو سکھاتے تھے، یعنی کتے کو شکار کرنا سکھاتے تھے، جس طرح آج بھی شکاری کتے لوگوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ شکار کھیلتے ہیں۔ وہ کتا جب شکار کو پکڑتا ہے، مثلا خرگوش کو پکڑتا ہے، تو خرگوش کو پکڑ کر وہ خود نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے پاس واپس لاتا ہے، اس کے سپرد کرتا ہے۔ جو کتا ایسا کرے وہ سکھایا، وہ سمجھا جائے گا جس کتے نے شکار کو پکڑا، اس جانور کو پکڑ کر اس سے چیر پھاڑ کے خود کھانا شروع کر دیا، اب وہ سکھا ہوا نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما امسکنا علیکم، جو تمہارے لیے رکھیں، یعنی وہ جانور پکڑ کر تمہارے پاس لے کے آئیں، یعنی ہرن کے پیچھے کتوں کو دوڑایا، سکھایا کتوں کو، ہرن کو پکڑا، شکار کیا اور پھر لے کر اپنے مالک کی طرف آ گئے۔ اگر اس کتے کے دانت اس جانور کو لگ گئے ہیں جن سے خون بہہ گیا ہے، وہ خون کے نکلنے سے وہ جانور ایسے ہو گیا ہے، میں یعنی ذبح میں کہوں گا، مر گیا تو نہیں کہوں گا، ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں جانور کا کھانا حلال ہوگا، بشرطے کہ جس کتے کو سکھایا گیا ہے، جس باز کو، شکرے کو، ایگل وغیرہ کو، وہ جانور کو، پر جانور کو سکھایا گیا ہے، اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، یعنی جس طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیر مارا جائے، جس جانور کو وہ تیر لگے گا، تیر کاٹتا ہے توڑتا نہیں ہے، میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، اگر کسی وحشی درندے کو تیر مارا یا نیزہ مارا یا بھالا مارا، یعنی ایسی وہ تیز دھار شے ماری جس سے اس کے جسم کو کاٹ دیا اور اس کا خون بہ نکلا، درندہ جانور نا معادلہ وحشی جانور، درندہ نہیں بلکہ وحشی جانور، وحشی سے مراد ہوتا ہے وہ جنگلی جانور، جس طرح ہرن ہے، بارہ سنگا ہے، نیل گائے ہے وغیرہ وغیرہ، جنگلی بھینسا ہے، اگر اس کو وہ نیزہ مار کر، پھینک کر یا براہ راست مار کر یا تیر پھینک مار کر اس کو اگر ذبح کر لیا گیا ہے، ذبح سے مراد یہی ہے میرے کہ اس کو تیر مارا، تیر مارنے سے وہ مر گیا، لیکن وہ تیر چلانے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیر چلایا ہو، بغیر اللہ کا نام لیے تیر نہ چلایا ہو، اور اسی تیر کے ساتھ وہ جانور مرا،
تو ایسی صورت میں وہ حلال ہوگا. اگر اسی تیر سے نہیں مرا تو حلال نہیں ہوگا. میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا. مثلا اس سے تیر مارا کسی پرندے کو، تو جب وہ لینے کے لیے گیا تو پانی میں ڈوبا ہوا تھا. اب معلوم نہیں یہ تیر مارنے سے یہ مرا ہے یا پانی میں ڈوب کر مرا ہے. اب اس کو نکالا جائے گا. یعنی جو اس کے تیر لگانے سے مرے وہ کھا لیا جائے گا. اسی طرح درندے نے، جس درندے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے کتا چھوڑتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس نے خرگوش وغیرہ پہ کتا چھوڑا، اس کو پکڑ لیا، اس کے دانتوں سے اس کا خون بھی نکل گیا، ایسی صورت میں اس جانور کو حلال مانا جائے گا. امام اعظم یہی فرماتے ہیں. اور دوسرے ائمہ کے نزدیک خون نہ بھی نکلے، وہ اس کے داشت سے مر جائیں پھر بھی حلال سمجھا جائے گا. لیکن احتیاط یہ ہے کہ خون نکلے پھر اس کو حلال مانا جائے. اگر ایک سے زیادہ کتے تھے، ایک وہ تھا جو سکھایا ہوا تھا اور دوسرے کتے تھے جو بغیر سیکھے تھے، وہی ساتھ بھاگ پڑے، تو اب ان کتوں نے مل کر اب اس کو پکڑا ہے، وہ مر گیا ہے، تو اب یہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ معلوم نہیں سکھائے کتے کے ذریعے مرا ہے یا دوسرے کتوں کے ذریعے مرا ہے. سکھائے کتے کی نشانی میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ جانور کو پکڑے اور پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لے جائے. اس کا یہ معنی ہوگا کہ یہ اس نے اس کے لیے پکڑا ہے. میرا اللہ تعالی اشارہ گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وہ تعلمونہن، جن کو تم نے سکھایا ہے، مما علمکم اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو علم عطا فرمایا، یعنی میرے نبی کے صدقہ سے تم کو بتایا کہ ایسے ایسے کر کے اس کی ٹریننگ کر لو. فکلوا، کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس جانور پر اللہ کا نام ضرور لے لو. اگر اللہ کا نام لیے بغیر تم نے کتے کو چھوڑا، حلال حلال کرتے کتے کو چھوڑا تو حلال نہیں ہوگا. کتے کو چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا. ہاں اگر وہ کتا اس کو زندہ پکڑ کے لے آیا ہے پھر اس کو ذبح کرو گے. اگر اس کو زندہ پکڑ کے لایا پھر یہ نہیں کہ کتے پر اکتفا کرو گے، پھر اس کو ذبح کرنا ہوگا. اگر وہ مر گیا ہے تو ذبح حلال مانا جائے گا. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، ہر حال میں ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. معلوم نہیں کس کی موت کب آ جائے گی، اور جب حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ آنے وقت بھی حساب لینے پہ قادر ہے. اس کو ساری زندگی کا حساب کتاب جمع تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جانتا ہے کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب.